أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا نخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذا جاءكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق اللہ العظیم. سورہ ابراہیم کا درس الحمدللہ شروع ہو رہا ہے. اب تک اللہ تعالیٰ کی فضل سے، اس کی توفیق سے سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورۃ الرعد، یہ ساری صورتیں تفصیل سے مکمل ہو چکی ہیں ترجمے کے ساتھ. سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور بالخصوص ان کی وہ دعا جس میں انہوں نے بت اور شرک سے برات کا اظہار فرمایا ہے، وہ تفصیلی دعا ہے اس صورت میں، اور اپنی اولاد کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگی ہیں اور بت پرستی سے اپنی اولاد کے لیے پناہ مانگی ہیں. اس لیے اس صورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا ہے. مضامین کے لحاظ سے یہ بھی صورت بہت اہم اور بہت اچھے اور بہت دلچسپ مضامین ہیں اس صورت میں بھی، سورہ ابراہیم میں. آج صورت کے آغاز میں ہم نے پورے ایک رکوع یعنی 6 آیتوں کی تلاوت کی ہے. شروع آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے مقصد کو بیان فرمایا ہے. کتاب انزلناہ، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم اتارا ہے، فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو کیوں اتارا ہے، تاکہ لوگوں کو اس قرآن کریم کی ہدایت اور رہنمائی کے ذریعے گمراہیوں سے نور اور ہدایت کی طرف لے کر آئیے. من الظلمات، اس سے مراد گناہ ہیں، گمراہیاں ہیں اور ساری اللہ کی نافرمانیاں ہیں، جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، ساری برائیاں اس میں شامل ہیں. اور الی النور سے مراد ہدایت کا راستہ، ہدایت کی روشنی، کامیابی کا راستہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، یہ سب اس میں شامل ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس قرآن کو ہم نے اس لیے نازل فرمایا تاکہ لوگوں کو اس قرآن کریم کے ذریعے گمراہیوں سے، گناہوں سے اور شرک و بدعات سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آیا جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ سب کام اللہ کے حکم سے ہوگا. یعنی صراط مستقیم اور سیدھے راستے کی طرف اگر ہم کسی کو لے کر آ رہے ہیں یا انبیاء علیہ السلام کسی کو اس راستے پر لا رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے. انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہدایت کے راستے پر لگا سکے. وہ صرف دعوت دے سکتا ہے، وہ صرف راستہ دکھا سکتا ہے. ہدایت پر لانے والے، اس کے دل کو ہدایت کے لیے کھولنے والے، اس کے دل میں راہ حق کی محبت ڈالنے والے، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالنے والے وہ اللہ ہی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ سب کچھ ہمارے حکم سے ہوتا ہے. انسان ذرا سا کسی کو نماز کی طرف لے آئے تو کہتا ہے میں اس کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد لے کر آیا ہوں، اور کسی کے کہنے پر کوئی اچھا کام کرنا شروع ہو جائے تو کہتا ہے میں نے اس کو کہا تھا تو یہ اچھے کام پر لگ گیا. اللہ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے بھائی، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ہمارے حکم سے ہوتا ہے. تم کہتے ہو لیکن دل میں اتارنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے. تو
الی صراط العزیز الحمید۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ما فی السماوات سے مراد آسمانوں اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین اور جو کچھ زمین میں ہے۔ سماوات سے مراد آسمان، ارض سے مراد زمین۔ اللہ فرما رہے ہیں سب اللہ ہی کے ملکیت میں ہیں، اللہ ہی کے حکم سے سارا آسمان و دنیا اور ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ بار بار یہ چیز قرآن کریم میں سنا کر اس بات کا اس کے دل میں بٹھا رہے ہوتے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ کوئی دنیا والے اس نظام کو چلا رہے ہیں، کوئی حکومت چلا رہی ہے، نہیں، اللہ اس نظام کائنات کو چلا رہے ہیں۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کافروں کے لیے ہلاکت بھی ہے اور دردناک عذاب بھی ہے، یعنی جو اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے کہ نظام کائنات کو چلانے والے اللہ ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں ساری دنیا کا نظام انسان چلا رہے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے گمراہی، ہلاکت، دردناک عذاب۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی کا مقصد بڑا عجیب ہے، بڑی عجیب آیت ہے، آیت نمبر 3۔ کچھ لوگوں کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، وہ دنیا کے مقابلے میں، وہ آخرت کے مقابلے میں، وہ اچھائی کے مقابلے میں، وہ خیر کے مقابلے میں، وہ برائی، دنیا کو، دنیا کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے راستے، کامیابی کے راستے، جنت اور جنت کی نعمتوں کی طرف رغبت نہیں ہے، بلکہ ان کو دنیا کی زندگی، دنیا کی چیزیں ہی محبوب ہیں۔ اور ایک برائی اور بھی ہے ان کے اندر، یصدون عن سبیل اللہ، خود تو برائی پر چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی برائی سے روکتے ہیں، خود تو گمراہی کے راستے پر چل پڑے، دوسروں کو بھی اپنے ساتھ گمراہی کے راستے پر لگا رہے ہیں، ہدایت سے روک رہے ہیں۔ بعض لوگوں کی زندگی کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ خود تو گمراہ ہوتے ہیں اور اپنے کو سب سے بڑا ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، ساری انسانیت کے لیے گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی شر سے بچائے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی شر سے بچائے جو بڑی بڑی کتابیں اپنے سامنے رکھ کر اور بڑی بڑی دین کی باتیں کرتے ہیں، دین کی سمجھ ان کے پاس کچھ ہوتی نہیں ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ بھی بیچارے سیدھے سادے مسلمان ان کی باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں، دیکھتے نہیں کہ یہ عالم ہے، یہ عالم بھی ہے، یہ قرآن اور حدیث کو سمجھتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، تو صرف لوگوں میں فتنہ پھیلا رہا ہے، فتنے کی باتیں پھیلا رہا ہے۔ تو یصدون عن سبیل اللہ، اللہ فرما رہے ہیں یہی لوگ ہیں جو ہدایت سے لوگوں کو روکتے ہیں، یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تیسری برائی کیا ہے ان لوگوں میں؟ یہ دین میں کوئی کمی کمزوری تلاش کرتے ہیں۔ یبغونہا عوجا، یبغونہا مانے تلاش کرنا، عوجا کوئی کمی، کوئی ٹیڑھا پن، یعنی وہ قرآن کو اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ اس سے ہمیں ہدایت ملے، بلکہ وہ قرآن میں کوئی ایسی آیت تلاش کریں گے جہاں سے ان کا باطل فتنہ چل پڑے، ان کی گمراہی اور ان کا جو فرقہ ہے اور جو وہ فرقے کی ترویج کر رہے ہیں، وہ قرآن سے ایسی آیتوں کو تلاش کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے لیے ہدایت کی بجائے گمراہی کے راستے کھول رہے ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں بہت سادہ ہیں، سیدھے سادے مسلمان بیچارے ان کے درس بھی سنیں گے، ان کی باتیں بھی سنیں گے، وہ اپنے درس میں کبھی اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کبھی قرآن کے بارے میں اپنی رائے دیں گے، کبھی حدیث پر اعتراض اٹھائیں گے، کبھی صحابہ کی شان میں گستاخی کریں گے، کبھی ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں گندی زبانیں کھولیں گے۔ تو یہ ان کی زندگی کا ایک مقصد ہے، لوگوں کو گمراہی پر لگانا، یبغونہا عوجا، اور بیچارے ہمارے سیدھے سادے مسلمان ان کی باتیں سنتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں کہ بڑی اچھی تقریر کرتا ہے، وہ گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو۔ اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں اولئک فی ضلال بعید، یہ پرلے درجے کا گمراہ ہے، یہ پرلے درجے کا گمراہ ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، ہم نے جو بھی رسول بھیجا تو اس کے ساتھ جس قوم میں ہم نے جس رسول کو بھیجا تو ہم نے اسی کی زبان میں بھیجا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ میں آئے تو مکہ والوں کی زبان عربی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی بولنے والے تھے۔ پھر جس نے اپنے وقت کے نبی کی بات مانی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، اور جس نے بات نہیں مانی تو اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو بھی بھیجا تھا اپنی نشانی لے کر، اور ان سے کہا تھا اخرج قومک من الظلمات الی النور، لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر آئیے، گمراہیوں سے نکالیے اور ہدایت کی طرف لے کر آئیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اس وقت کو یاد کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیلیوں کو سمجھا رہے تھے تو ان سے کہنے لگے اس برے وقت کو یاد رکھ کرو جب تم پر فرعون ایک آزمائش اور ایک مصیبت بن کر مسلط تھا، تمہاری بچوں کو ذبح کرتا تھا، بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ وہ آزمائش تمہیں یاد رہنی چاہیے، اللہ نے تم پر احسان کیا اور اس سے تمہیں نجات عطا فرما دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں کو سمجھایا، جب بنی اسرائیلی فرعون کے ظلم سے نجات پا گئے تو حضرت بعد میں وہ گمراہی کی طرف چلنے لگے، اللہ کو بھولنے لگے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پچھلے حالات یاد دلائے کہ دیکھو پچھلی حالت کو مت بھولنا، تم پر ایسا سخت وقت گزرا ہے کہ فرعون تم پر مسلط تھا، اللہ نے تم پر احسان کیا، فرعون کو غرق کر دیا اور تمہیں بچا لیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس طرح سمجھایا۔ ہمیں بھی ان چیزوں سے سبق لینا چاہیے۔ مشکل حالات جب زندگی میں آتے ہیں، کوئی آزمائش ہو، کوئی تکلیف آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ضابطہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ آسانیاں دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان مشکل میں ٹکرے مارتا رہے، اللہ تعالیٰ ضرور مشکلات سے نکال کر آسانیاں دیتے ہیں، لیکن انسان بہت زیادہ ناقدرہ ہے، ناشکرہ ہے۔ جیسے ہی اس پر اچھی حالات آتی ہے، خوشحالی کے دن آتے ہیں، تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور پچھلی مصیبت کے دن بھی بھول جاتا ہے، اور وہ کبھی یہ تصور بھی نہیں کرتا کہ کبھی مجھ پر مشکل دن آئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اسی طرح سمجھایا کہ اب اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، اللہ کو تو نہ بھولو، اللہ کے احسان کو تو نہ بھولو، اس کو یاد رکھو، اس نے تم پر احسان کیا۔ فرعون جیسے ظالم اور ایک متکبر اور ایک جابر شخص سے تمہیں نجات عطا فرمائی اور اس کو غرق کر دیا، اور تمہیں اللہ نے زمین میں آباد کر دیا۔ تو یہ آج کے درس کا خلاصہ تھا۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیے گا۔ الف لام را کتاب انزلنا، کتاب معنی قرآن، کتاب ہم نے نازل کری، انزلنا ہم نے اتاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں اتاری ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، لتخرج معنی نکالیں، تاکہ لوگوں کو آپ اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ ربہم، اللہ کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آئیں، یعنی اس ذات کے راستے کی طرف جس کا اقتدار سب پر غالب ہے اور جو ہر تعریف کا مستحق ہے۔ کس کی طرف لے کر آئیں؟ ربہم الی صراط، اس ذات کے راستے کی طرف جو زبردست، عزیز، حمید تعریفوں والا ہے۔ کتاب انزلنا، ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے آپ کی طرف، لتخرج الناس، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں، من الظلمات گمراہیوں سے، الی النور ہدایت کی طرف لے کر آئیں، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئیں، ناکامی کے راستے سے نکال کر کامیابی کے راستے کی طرف لے کر آئیں، اور اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، الی صراط، اس اللہ کے راستے کی طرف عزیز جو زبردست اقتدار والا ہے، حمید جو ساری تعریفوں کا مستحق ہے۔ اللہ الذی، اللہ وہی ہے، لہو ما فی السماوات، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اسی کی ملکیت میں ہے، وما فی الارض، اور اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، اور وویل للکافرین، ویل کہتے ہیں ہلاکت ہے کافروں کے لیے، اور عذاب شدید، دردناک عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ ویل ہلاکت ہے کافروں کے لیے، عذاب شدید اور سخت عذاب بھی ہے۔ اور الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، وہ لوگ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو بہت پسند کرتے ہیں۔ یستحبون، دنیا کی، حیات الدنیا مانے دنیا کی زندگی، یستحبون ان کو بڑی پسند ہے،
دنیا کی چیزیں، دنیا کی زندگی سمجھتے ہیں مزے کی زندگی ہے، علی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر آخرت کو بھول گئے، یہ بہت دھوکے میں پڑے ہوئے لوگ ہیں۔ آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی میں تکلیفیں بھی ہیں، بیماری بھی ہے، پریشانی بھی ہے، رسوائیاں بھی ہیں، بے عزتیاں بھی ہیں، اور آخرت کی زندگی اگر کامیابی مل جائے تو وہاں نہ بیماری، نہ پریشانی، نہ رسوائی، نہ ذلت، نہ ناکامی، جنت کے ہمیشہ ہمیشہ کے مزے۔ تو ایک نادان انسان ہے جو آخرت کے ہمیشہ کے مزے بھول کر دنیا کی معمولی زندگی کے پیچھے لگ کر اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے۔ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یستحبون معنی ہوتا ہے پسند کرتا ہے، ویصدون عن سبیل اللہ، یصدون معنی اور بھی مزید حرکتیں کرتا ہے، لوگوں کو روکتا ہے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، یعنی گمراہی پھیلاتا ہے، خود تو گمراہ ہوا دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور دین میں کمی کوتاہی تلاش کرتا ہے کہ کوئی کمزوری مل جائے، کوئی ہلکی بات مل جائے، اس کو لوگوں میں پھیلاؤں گا۔ یبغونہا معنی تلاش کرتا ہے، عوجا کمی کوتاہی، اولئک فی ضلال بعید، یہ پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں، یہ لوگ دور دراز کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو اسی زبان میں نازل فرمایا، بلکہ ہم نے ہر نبی کو اسی زبان میں بھیجا جس زبان کے لوگ اس قوم میں وہ زبان بولی جاتی تھی۔ وما ارسلنا من رسول، اور ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا تو وہ خود اس قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے حق کو اچھی طرح واضح کر سکیں۔ وما ارسلنا من رسول، ہم نے کوئی بھی رسول بھیجا تو بلسان قومی، اسی قوم کی زبان کا تھا، یعنی اس کی زبان جس قوم میں آیا اسی قوم کی زبان بولتے تھے، تاکہ لیبین لہم، تاکہ کھل کر بات سمجھا سکیں۔ لیبین لہم، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے، مکہ کے لوگ عربی زبان تھے، اگر آپ فارسی بولتے تو لوگوں کو سمجھانا مشکل تھا، عربی میں سمجھانا آسان تھا۔ فَيُذِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ کے نبی کی بات جب مان لی، جن لوگوں نے نہیں مانی، فَيُذِلُّ اللَّهُ، اللہ نے ان کو گمراہ کیا جس کو چاہا۔ یذل مانے گمراہ کیا اللہ نے جس کو چاہا، یعنی جس نے بات نہیں مانی۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دی اللہ نے جس کو چاہا، یعنی جس نے اپنے نبی کی بات مانی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ بِآيَاتِنَا مانے اپنی نشانیوں کے ساتھ، اور ان کے ذمے ایک کام لگایا، اخرج قومک، اخرج مانے نکالو اپنی قوم کو، من الظلمات الی النور، روشنی سے، گمراہی سے روشنی کی طرف، گمراہی سے ہدایت کی طرف، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اخرج نکالو، اے موسیٰ اپنی قوم کو صحیح راستے پر لے کر آؤ۔ وذکرہم بایام اللہ، اور ان کے سامنے تذکرہ کرو ان دنوں کا جو ان پر اللہ کی طرف سے خوشحالی اور بدحالی کے دن آئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خوشحالی اور بدحالی کے جو دن دکھائے ہیں وہ دن ان کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وذکرہم، یاد دلاؤ ان کو، وہ گزشتہ ایام جن ایام میں کوئی مشکل آئی یا کوئی اچھائی آئی، بایام اللہ وہ گزرے ہوئے دن، یعنی ان گزرے ہوئے دنوں میں اللہ کی طرف سے جو حالات آئے ہیں، جو واقعات پیش آئے ہیں، ان واقعات کو یاد کرو، اللہ کو بھولو مت۔ مشکل چلی گئی دوبارہ بھی آ سکتی ہے، مصیبت چلی گئی، بیماری چلی گئی، پریشانیاں چلی گئیں، دشمن مسلط تھا، اللہ نے اس سے نجات دے دی، یہ سارے واقعات دوبارہ بھی پیش آ سکتے ہیں، اس لیے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہو۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو صبر اور شکر والا ہو، ان واقعات میں اس کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، یعنی صبار صبر کرنے والا، شکور شکر کرنے والے کے لیے ان آیتوں میں بڑی نشانی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ کے انعامات کو یاد کرو،
انسان ہے نا اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، میری کمائی، میری محنت، میرا لگایا ہوا کی فیکٹری ہے۔ انسان کا کیا ہے، ایک بیماری آ جائے سب بھول جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں اذکروا، یاد کرو نعمت اللہ علیکم، اللہ کی جو تم پر نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں اے میری قوم، ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ کی کیا تم پر ہوئی؟ اذ انجاکم، انجاک مانے نجات دی، من آل فرعون، فرعون کے ظلم سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بدترین تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ سوء العذاب کہتے ہیں برا عذاب، یسومونکم، تمہیں فرعون بدترین تکلیفیں پہنچاتا تھا، اور ان تکلیفوں میں سے کیا تکلیف تھی؟ یذبحون ابناءکم، ذبح کرتا تھا تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو، بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ یہ واقعہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ فرعون کو اس کے درباریوں میں سے جو نجومی تھے، نجومی اس کے درباری میں، ان نجومیوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں خواب میں، ہم نے یہ چیز دیکھی ہے، ہمارا علم بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کرے گا۔ نجومیوں نے یہ بات تو صحیح کہی تھی، اپنے علم کے مطابق، حالات کے مطابق انہوں نے یہ بات تو صحیح کہی تھی کہ ہم نے آسمانی کتابوں میں اور بہت سارے مطالعے کے بعد یہ چیز پڑھی ہے کہ بنی اسرائیلی میں ایک بچہ پیدا ہوگا۔ اب وہ بچہ کون ہوگا ان کو بھی نہیں پتا تھا، وہ تو موسیٰ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو فرعون نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اس کو ذبح کر دو، تاکہ کوئی بچہ میری حکومت کو پیدا کرنے کے لیے، میری حکومت کو ختم کرنے کے لیے پیدا ہی نہ ہو سکے۔ بچیوں کو زندہ چھوڑ دو، بیٹوں کو ذبح کر دو۔ چنانچہ جب کہیں بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہوتا، فرعونیوں کے سپاہی، اس کے درباری، اس کے کارندے پہنچ جاتے، اس بچے کو ذبح کرتے تھے۔ اس طرح پتہ نہیں تقریباً 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب بچے ذبح ہوئے ہیں۔ تفاسیر میں آتا ہے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب بنی اسرائیلیوں کے بچے ذبح ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں تھا؟ ایک ظالم اپنی حکومت بچانا چاہتا تھا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ حکومت، یہ سلطنت، یہ کرسی، یہ ایسی چیز ہے جب اس کی محبت کسی کے دل میں آ جائے تو اس کے بچانے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ سب کچھ کر ڈالتا ہے۔ فرعون کو نجومیوں نے کہا تیری سلطنت بنی اسرائیل کا ایک بچہ ختم کرے گا، اس نے کہا میں بنی اسرائیل کے بچوں کو زندہ ہی نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ 1.25 لاکھ بچوں کو ذبح کرایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی جو نظام ہے، اللہ نے وہ بچہ فرعون کے گھر میں ہی پلوایا، اللہ نے وہ بچہ فرعون کے گھر میں ہی پلوایا۔ اور وہ کون تھے؟ موسیٰ تھے۔ یسومونکم سوء العذاب، یذبحون ابناءکم، بچوں کو ذبح کراتا تھا، ویستحیون نساءکم، بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے بنی اسرائیلیوں، بلاء من ربکم عظیم، یہ بڑی آزمائش تھی تم پر، یہ بہت بڑی آزمائش ہے نا کہ بچہ پیدا ہو ذبح کر دیا جائے اس کے سامنے۔ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی آزمائش سے نجات دے دی کہ وہ ظالم کو ہی ختم کر دیا، تو یہ تو اللہ کا انعام ہے، شکر ادا کرو، یہ اللہ کا انعام ہے، شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔